بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن مکہ والوں کے گانے سننے گئے تو اچانک زلزلہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن اور جوانی کے کچھ دلچسپ واقعات سنائیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 سال کی ہو گئی تو ایک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھ دکھنے لگی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا بڑا علاج کرایا مگر آپ کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئی۔ دادا عبد المطلب بڑے پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ بڑا علاج کروایا مگر آرام نہ ہوا۔ وہ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے آ کر کہا کہ اے ہمارے سردار، آپ پریشان نہ ہو، مکہ کے قریب عقازہ بازار ہے، اس بازار کے پاس ایک حکیم کا گھر ہے، بڑا قابل ہے، وہ دوائی بھی دے گا اور آپ کے پوتے پر کچھ پڑھ کر دم بھی کرے گا۔ آپ اپنے بیٹے کو وہاں لے جائیں، شاید حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آرام مل جائے۔ حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہوئے اور اپنے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور اس حکیم کے پاس تشریف لے گئے۔ جب اس صاحب نے مکان پر پہنچے تو مکان کو بند پایا۔ آواز دی تو لوگوں نے کہا کہ ابھی دروازہ بند ہے، اب 1 سال کے بعد کھلے گا۔ یہ سن کر عبد المطلب مایوس ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، لیکن اسی وقت اچانک اسے راہب کے عبادت خانہ میں ایک زلزلہ آ گیا۔ قریب تھا کہ عبادت خانہ گر گیا اور صاحب اس میں دب کر مر جائے، اس لیے جلدی سے وہ صاحب گھبرا کر باہر نکلا اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آخر آج کون یہاں پر آیا ہے کہ جس کی تعظیم کے لیے میرا عبادت خانہ بھی سجدہ کرتا ہے۔ جب اس راہب کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نظر پڑی تو گھبرا کر بولا کہ اے عبد المطلب، تم اس بچے کو نہیں جانتے کہ یہ کون ہے؟ یہ دنیا کا نبی اور گناہگاروں کی شفاعت کرنے والا ہے۔ اگر اس وقت میں آپ نے عبادت خانے سے باہر نہ آتا تو اندر ہی دب کر مر جاتا۔ اے عبد المطلب، اس کی حفاظت کرنا، ان کے دشمن یہودی ہوں گے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ اے راہب، میرے بچے کی آنکھیں دکھتی ہیں، سنا ہے کہ تم آنکھوں کا علاج بھی کرتے ہو۔ تو اس صاحب نے کہا کہ کیا تم خود حکیم کو بیمار کے پاس لائے ہو؟ اے عبد المطلب، ان کا علاج اور ان کی دوا انہی کے پاس ہے، تم ان کے منہ کا لعاب ابھی ان کی آنکھوں میں لگاؤ۔ یہ سن کر عبد المطلب نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ کا لعاب آپ کی آنکھوں میں لگا دیا۔ لعاب لگانا تھا کہ آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ اسی طرح حضرت کے موقع پر غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سانپ کاٹ لیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگایا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا درد میں کمی آ گئی اور وہ سانپ کا زہر جاتا رہا۔ علامہ ابن راہویہ اپنی مسند میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ میں جاہلیت کی بری رسموں اور کھیل کود کی طرف کبھی بھی متوجہ نہیں ہوا سوائے 2 راہوں کے، اور ان 2 راہوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے صلح دیا۔ ایک رات کا واقعہ تو یہ ہے کہ مکہ کے کچھ نوجوان اور میں یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر کی بکریوں کے ریوڑے میں تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہا کہ ذرا میری بکریوں کو نگرانی رکھنا تو تاکہ میں مکہ جا کر نوجوانوں کا کھیل دیکھوں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر میں آبادی کی طرف آیا اور پہلے ہی گھر میں گانے کی آواز سنی۔ پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ کسی نے بتایا کہ شادی کا سلسلہ ہے۔ میں گانا سننے کے لیے بیٹھ گیا اور پھر اللہ نے میرے کانوں میں ایسا تھپ تھپایا کہ میں سو گیا، یہاں تک کہ دوسرے روز سورج نکلنے پر اس کی دھوپ نے مجھے بیدار کر دیا اور پھر میں اٹھ کر اپنے ساتھی کے پاس آ گیا۔ تو اس نے پوچھا اتنے لمبے وقت تک آپ کہاں تھے، کیا کر رہے تھے؟ تو میں نے اس کی پوری آپ بیتی سنائی۔ دوسری رات پھر میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میری بکریاں کا خیال رکھنا تاکہ میں جا کر کچھ کھیل دیکھوں۔ اس نے اقرار کیا اور میں مکہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہاں آ کر میں نے گانے کی ویسی ہی آواز جیسی پہلے سنی تھی میں نے کل رات سنی تھی۔ میں دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا لیکن پھر قدرت نے میرے کانوں میں ایسا تھپتھپایا کہ میں سو گیا، یہاں تک کہ دوسرے دن دھوپ نے مجھے جگایا۔ پھر میں لوٹ کر اپنے ساتھی کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا دیکھا؟ تو میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں اور اسے ساری صورت حال بتائی۔ اس کے بعد میں نے کبھی ایسا ارادہ کیا اور
ارادہ نہ کیا اور نہ ہی مجھے کوئی شوق ہوا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو حضور اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ پر سر پتھر اٹھانے لگے۔ اس وقت حضور بہت چھوٹے تھے تو آپ کے چاچا حضرت عباس نے اپنے آپ سے کہا کہ اے محمد، اپنا تہبند اتار کر کاندھوں پر رکھ لو تاکہ تمہارے کاندھے پتھر سے زخمی نہ ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا تہمد اتار کر کاندھوں پر جیسے ہی رکھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے اور آنکھیں آسمان میں لگ گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے اور فرمانے لگے کہ میرا تہبند لاؤ، میرا تہبند لاؤ، اور فوراً آپ نے تہمد باندھ لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اچانک میں نے اپنے چھوٹے بھتیجے کو بے ہوش ہو کر گرتے دیکھا تو جلدی سے دوڑتا ہوا آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کی نگاہیں آسمان میں لگی ہیں۔ میں نے کہا بھتیجے تمہاری حالات کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چاچا جان، جیسے ہی میں نے اپنا تہمد اتارا تو اچانک مجھے پورے آسمان میں ایک عجیب سی مخلوق نظر آ گئی۔ اس نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اے محمد اپنا تہمد باندھ دو۔ اے میرے چاچا جان، وہ اتنا بڑا تھا کہ اسے دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بھی برہنہ نہیں ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بات نوٹ کر لی کہ اس کے بعد آپ کبھی برہنہ نہیں ہوئے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا دیا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیں تاکہ پیارا سا ہمارے چینل کے لیے کمنٹ کرتے ضرور جانا کہ آپ کو یہ جیسی ہی لگی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔